اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بچوں، یہ آپ کا تختی نمبر 9 چل رہا ہے۔ اس میں اظہار کا قاعدہ ہے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خوا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ یعنی بلا غنہ کے جلد پڑھیں، غنہ نہیں کریں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اب تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ میں نے کلاس میں بھی آپ کو بورڈ پر لکھ کر سمجھایا تھا کہ چاہے 2 زبر ہو یا 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اور نون ساکن اس کو کہتے ہیں، اس نون کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جاتا ہے تو وہاں اظہار کر کے پڑھیں گے، وہاں غنہ بالکل نہیں کریں گے، وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے قیرن میں، جیسے نارن میں، لیمن میں، من غیرہی میں من جو آ رہا ہے، یہاں غنہ نہیں ہو رہا ہے، بلا غنہ کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ تو 4 لائنیں تو آپ کو پڑھا دیا گیا تھا تختی نمبر 9 کی۔ اب کفواً احد، احدن تک۔ اب جو یہ باقی 3 لائن نیچے کی جو ہے وہ اب آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ قواعد میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا، آپ اچھی طرح حروف حلقی یاد کر لیں گے۔ اس کے بعد تنوین اور نون ساکن کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، نون ساکن اس نون کو جس نون کے اوپر جزم ہو۔ اگر ان کے بعد حروف حلقی میں سے 6 حروف میں سے کوئی ایک آتا ہے تو وہاں اظہار کر کے پڑھیں گے۔ جیسے فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، نون یہاں ظاہر ہو رہا ہے۔ عین پیش عو، فا زیر فی، عوفی، یا زبر یا، عوفیہ۔ اور ایک بات اور ہے کہ زبر زیر پیش والے یعنی حرکات جو ہے وہ 3 ہیں حرکت، زبر زیر پیش۔ اگر ان میں سے کوئی حرف حرکت کسی حرف کے اوپر ہو تو اس کو بالکل بھی نہ کھینچیں، جلدی پڑھا جاتا ہے وہ۔ فا میں جیسے عین کے اوپر پیش ہے، او، فا کے زیر فی، یا کے اوپر زبر یا، اوفیہ یعنی اوفیہ بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عین کو بھی کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، فا کو بھی کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، یا کو بھی کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، کہ بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فا زیر فی، عوفی، یا زبر یا، فمن عفیہ، میم نون زیر من، یہاں بھی نون ظاہر ہو رہا ہے۔ حمزہ زبر آ، من آ، خوا یا زر خی، خا کو کھینچیں گے۔ کیوں کھینچیں گے؟ اس لیے کہ یا مدہ ہے، اور یا مدہ قاعدہ کیا ہے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اور پہچان ہے یا ساکن سے پہلے والے، یا کے اوپر جزم یا ساکن ہو گیا، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو یا مدہ بن جاتا ہے، وہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، خوا یا زر خی، من اخی، حاضر ہی، من اخیہ، میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، من آ، زال زر دی، من اذی، نون زبر نا، من اذینا، اذینا میں کسی بھی حرف کو نہیں کھینچیں گے۔ کیوں؟ سب کے اوپر حرکت ہے، سب پر حرکت ہے، کسی پر زبر کی، کسی پر زیر کی، کسی پر زبر کی، تو بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ من اذینا، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با 2 پیش بن، یہاں با کے اوپر تنوین آ رہا ہے لیکن اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا جو ہے آ رہا ہے اس کے آگے، اس لیے یہاں اخفا نہیں، اظہار ہوگا۔ کتابن، ہا زبر ہا، کاف یا زیر کی، حکی، میم 2 پیش من،
حکیم، یہاں کاف کے برابر میں یا مدہ ہے اس لیے کاف کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کتاب حکیم، کتاب میں تا کے ساتھ الف جڑا ہوا الف مدہ اس لیے تا کو کھینچیں گے، یہاں کاف کو کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر. کتاب حکیم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عزا، ذال کے برابر میں الف مدہ ہے ایک الف کے برابر ذال کو کھینچ کے پڑھیں گے. بعد ہو پیش بن، عذاب، غین زبر غ، لام یا لی، لام کے برابر میں یا مدہ، لام کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. غلی، زواد و پیش، زواد و پیش ذن، غلیظ، عذاب، غلیظ، ہا الف زبر ہا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، زال الف زبر ذا، اذا، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسدا، حاسدن، اذا حسدا. اب میں پڑھا دیتا ہوں ایک بار، غور سے پڑھ لیجیے. فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد